آپ سبھی لوگوں کے دماغ میں ایک نہ ایک بار یہ خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر اس دنیا میں انسانوں سے پہلے تھا کیا؟ کئی لوگوں کا جواب ہوگا ڈائناسور، کیونکہ اس کے ثبوت مل چکے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہی ہوں ڈائناسور سے بھی پہلے کی دنیا کی۔ آخر کیا تھا اس دور میں؟ کسی کو نہیں پتا، کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے لکھا ہے۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈس، مائی نیم از زویا شیخ اینڈ یو واچنگ مائی چینل نیو جرنی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو جلدی سے مل جائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو کچھ تھا۔ آدم کی دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کیا تھی، یہ دنیا کیسی تھی، اس بارے میں چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی کہ سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کون تھا شیطان؟ کیا کیا اس نے کہ اس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری دنیا آج بھی سزا بھگت رہی ہے۔ زمین پر انسانوں کے آنے سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جنہیں جن کہا گیا۔ اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس لعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے نوازا تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا اور یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا نام حارس تھا۔ دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا گیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا۔ اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے۔ اس پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنے آسمان سے نکال دیا، اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اس نے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے اور ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہترین ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار یعنی معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی
اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ وہ سامان جو آدم کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے آس پاس ہے، بلکہ ہمارے اندر ہی ہے۔ وہ ہے جھوٹ، دھوکہ، تکبر، بدتمیزی، فحاشی، نفرت، غیبت، چغلی، احسان فراموشی، ظلم، جفا اور وہ ساری برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ سب کے سب شیطان کے ہتھیار ہیں جو وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ یہ دنیا صرف ایگزامینیشن ہال سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، جہاں ہر انسان کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے، اور یہاں پر سب کے کوشچن پیپر الگ الگ ہیں، نقل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے ایمانداری ہی کافی ہے، اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چل کر، ان کی عادتوں پر عمل کر کے، ان کی سنتوں کو اپنا کر ہم اس ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں، اور ایسا کر کے ہم شیطان کو بتا سکتے ہیں کہ بھلے ہی آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ شیطان سے اعلیٰ ہیں۔ If this information helps you, then please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.